السلام علیکم۔ میں آج آپ لوگوں کو پڑھانے والی ہوں سبق نمبر 4، دہلی کا لال قلعہ۔ دہلی ہمارے ہندوستان کی راجدھانی ہے۔ یہ ہندوستان کا ایک قدیم شہر ہے۔ یہاں بہت سی ایسی عمارتیں ہیں جو ہندوستان کی پرانی عظمت کی داستان سناتی ہیں، جیسے قطب مینار، پرانا قلعہ، جامع مسجد وغیرہ۔ مغل بادشاہوں نے پورے ہندوستان میں کئی مشہور عمارتیں بنوائیں۔ ان میں سب سے بڑی اور شاندار تاریخی عمارت دہلی کا لال قلعہ ہے۔ یہ چاندنی چوک کے سامنے دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے۔ لال قلعہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 1638 میں بنوایا تھا۔ شاہ جہاں کو عمارت بنوانے کا بہت شوق تھا۔ دہلی کی جامع مسجد اور آگرہ کا تاج محل بھی شاہ جہاں نے بنوایا۔ لال قلعہ کی تعمیر میں ہزاروں مزدوروں اور کاریگروں نے حصہ لیا۔ اس کو بنوانے کے لیے راجستھان سے لال پتھر لایا گیا۔ لاکھوں روپیہ خرچ ہوئے۔ 9 برس کی مدت میں لال قلعہ بن کر تیار ہوا۔ شاہ جہاں نے اس میں دربار کیا اور کئی دن تک جشن ہوا۔ لال قلعے کے پورب میں جمنا ندی بہتی ہے اور 3 طرف خندق ہیں جس میں پانی بھرا رہتا تھا تاکہ دشمن حملہ کرے تو آسانی سے قلعے تک نہ پہنچ سکے۔ لال قلعے میں دیوان خاص اور دیوان عام اور بہت سی عمارتیں ہیں۔ دیوان خاص لال قلعے کی سب سے خوبصورت عمارت ہے۔ سنگ مرمر کو تراش کر جو محرابیں، بیل بوٹے اور جالیاں بنائی گئی ہیں، ان کا حسن دیکھنے سے متعلق رکھتا ہے۔ ستونوں، محرابوں اور چھت پر سونے کے پتھر سے نقاشی کی گئی تھی۔ دیوان خاص میں سنگ مرمر کا چبوترا ہے۔ اس پر تخت طاؤس رکھا جاتا تھا جس پر بادشاہ بیٹھتے تھے اور دربار بھرتا تھا۔ سامنے نہر بہتی تھی۔ لال قلعے کی نہر کو نہر بہشت کہتے ہیں۔ پاس ہی سنگ مرمر کی بنی ہوئی موتی مسجد بہت خوبصورت ہے۔ لال قلعے کی 2 اور عمارتیں ساون بہادر بھی بہت اچھی ہیں۔ 1857 میں انگریزوں کے قبضے کے بعد یہ سب تباہ برباد ہو گیا۔ قلعے کے اندر کی بہت سی عمارتیں توڑ دی گئیں۔ نقاشی میں جڑے موتی جواہرات اکھاڑ لیے گئے۔ یہاں انگریزوں نے گودام اور دفتر بنا دیے تھے۔ لال قلعہ ہندوستان کی عظمت کی شاندار یادگار ہے۔ 15 اگست 1947 کو جب ہندوستان آزاد ہوا تب دہلی کے لال قلعے پر آزاد ہندوستان کا قومی پرچم لہرایا گیا۔ ہر سال 15 اگست کو وزیر اعظم لال قلعے پر قومی جھنڈا لہراتے ہیں اور قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ اب یہاں باری آتی الفاظ کے معنی یاد کیجیے۔ الفاظ، لفظ، معنی: قدیم، پرانا، دیوان خاص، خاص لوگوں کا دربار۔ یہاں میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اور بھی اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کے سولوشنز ملتے رہیں۔ آگے ہے عظمت، بڑائی، دیوان عام، عام لوگوں کا دربار، داستان، خیالی قصہ، کہانی، نقاشی، بیل بوٹے کا کام، شاندار، بڑے مرتبے والا، یادگار، اچھا نشان، جشن، خوشی منانا، بہشت، جنت، خندق، گہری کھائی، وہ گڑھا جو قلعے کے چاروں طرف کھودا جاتا ہے، سنگ مرمر، ایک قسم کا سفید پتھر، خطاب، کسی کو مخاطب کر کے بولنا، محفوظ، حفاظت کیا ہوا، جواہرات، بیش قیمت پتھر، ہیرے موتی، تخت طاؤس، مور کی شکل کا بادشاہ کے بیٹھنے کا تخت۔ اب یہاں سوال جواب شروع ہوتے ہیں۔ دہلی اور شاندار تاریخی عمارت کون سی ہے؟ دہلی کی بڑی اور شاندار تاریخی عمارت کون سی ہے؟ تو جواب ہے دہلی کی بڑی شاندار تاریخی عمارت لال قلعہ ہے۔ اس کے بعد شاہ جہاں کو کس بات کا شوق تھا؟ تو جواب ہے شاہ جہاں کو عمارتیں بنوانے کا شوق تھا۔ یہاں غلطی سے کچھ اور لکھا گیا ہے، ٹائپنگ میں مسٹیک ہوئی ہے، آپ عمارتیں لکھیں۔ لال قلعہ کتنے سال میں بن کر تیار ہوا؟ 9 برس کی مدت میں لال قلعہ بن کر تیار ہوا۔ 3 طرف بنی ہوئی خندق میں پانی کیوں بھرا رہتا تھا؟ تاکہ دشمن حملہ کرے تو آسانی سے قلعے تک نہ پہنچ سکے، یہ جواب ہے۔ پھر 5واں سوال، یوم آزادی پر لال قلعے پر جھنڈا کون لہراتا ہے؟ یوم آزادی پر لال قلعے پر جھنڈا وزیر اعظم لہراتے ہیں۔ اب یہاں صحیح جواب چن کر جواب دینے کی بات ہے۔ چاندنی چوک کے سامنے دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے، تو اس کا جواب اگلے پیج پر ہے۔
اس کے آپشن ہے ساون بھادو، آخری ہے جامع مسجد. میں نے پہلے کے آپشن پڑھ کے نہیں بتائے، اب ڈائریکٹ جواب دیکھ لیں. لال قلعہ، لال قلعے. اب دوسرا سوال ہے لال قلعے کو بنوایا تھا تو جہانگیر نے بنوایا تھا، اکبر نے، بابر نے یا شاہ جہاں نے؟ تو جواب ہے شاہ جہاں نے بنوایا. پھر تیسرا سوال ہے لال قلعے کی تعمیر کے لیے پتھر لایا گیا تھا تو اس میں ہے آپشن افغانستان سے، راجستھان سے، کشمیر سے، پنجاب سے. تو جواب ہے راجستھان سے. پھر ہر سال 15 اگست کو لال قلعے پر قومی جھنڈا لہراتے ہیں تو وزیر اعظم، صدر جمہوریہ، فوج کا کمانڈر، نائب صدر جمہوریہ. تو یہاں جواب آئے گا وزیر اعظم. اب آگے آتی ہے جوڑی بنائیے. تو میں صحیح کے سامنے صحیح جوڑی لکھوں گی تو آپ کو لکھنا ہے دہلی ہندوستان کی، دوسرا لال قلعہ دریائے جمنا، دیوان خاص لال قلعے کی، پھر سنگ مرمر کے چبوترے پر. اب اس کے بالکل سامنے صحیح جوڑی لکھ رہی ہوں. پہلی آئے گی راجدھانی ہے، دوسرا کے کنارے واقع تھا، سب سے خوبصورت عمارت ہے، اور چوتھا ہے تخت طاؤس رکھا جاتا تھا. اب اگلا پیج ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کی مدد سے جملے مکمل کرنا ہے. لال قلعے کو شاہ جہاں نے ڈیش میں بنوایا تھا تو اس میں آپشن دیے ہوئے ہیں تو 1638 میں بنوایا تھا. اگلا پیج ہے محرابوں اور چھت پر ڈیش سے نقاشی کی گئی ہے تو چاندی یا سونے؟ تو جواب آئے گا سونے سے. شاہ جہاں بادشاہ ڈیش پر بیٹھتے تھے تو تخت پر یا تخت طاؤس پر؟ تو اس کا جواب آئے گا تخت طاؤس پر. پھر ڈیش نے یہاں گودام اور دفتر بنا دیے تھے، ہندوستانیوں نے یا انگریزوں نے؟ تو جواب ہے انگریزوں نے. اب یہاں میں آپ کو کچھ قواعد سمجھا رہی ہوں. لال قلعہ بہت شاندار عمارت ہے، اس جملے میں لفظ شاندار صفت ہے. ٹھیک ہے، صفت کسے کہتے ہیں یہ سوال بنے گا تو اس کا جواب آئے گا وہ الفاظ جن سے اسم کی اچھائی یا برائی کا پتہ چلے صفت کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ کا جواب قواعد میں صفت کسے کہتے ہیں اس کا جواب یہاں لکھا ہوا ہے. آپ کو یعنی کہ کسی کی بھی تعریف یا برائی کی جاتی ہے تو جس لفظ کا استعمال ہم کرتے ہیں اسے صفت کہتے ہیں. جیسے یہاں پہ کچھ دیے ہوئے ہیں، دیے گئے جملوں سے صفت چھانٹ کر لکھیے. دیوان خاص سب سے خوبصورت عمارت ہے تو اس میں خوبصورت عمارت یہ اس کی صفت ہوگی. بیل بوٹے اور جالیوں کا حسن دیکھنے کے لائق ہے تو اس میں حسن اس کی تعریف ہوئی. لال قلعے کی 2 عمارتیں ساون بہادر بہت اچھی ہیں تو بہت اچھی یہ اس کی صفت ہوئی. لال قلعہ پتھر سے بنا ہے، لال قلعہ لال پتھر سے بنا ہے تو اس کی صفت ہوگی لال پتھر. ٹھیک ہے، یہاں آپ کا سبق پورا ہوا. نیکسٹ ٹائم اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.